سابق ڈی جی سی اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی تنقید کی زد میں تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پر سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے ان کے خلاف کورٹ مارشل کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں اور ان پر تنقید اب نون لیگ کے بیانیے کا حصہ بن چکی ہے۔ آج بھی مریم نواز نے ان پر سخت تنقید کی، مگر مریم نواز اور نون لیگ کے دیگر لیڈران کی طرف سے مسلسل تنقید کے بعد آج پہلی دفعہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا موقف سامنے آ گیا ہے، اور اس موقف میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید نہیں کی، بلکہ ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال دی ہے۔ اس وقت نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے ان کی چلتی ہوئی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا، عمران خان کو لانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جنرل فیض کا دعویٰ ہے کہ 2017 اور 18 میں وہ صرف ایک میجر جنرل تھے، اور کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا؟ فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے اور تمام فیصلے عدالتوں نے کیے۔ آج جنرل فیض حمید کہہ رہے ہیں کہ سارے فیصلے عدالتوں نے کیے، مگر ان پر عدالتوں کو مینج کرنے سے متعلق بھی الزامات لگے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے انہیں سوالات بھی بھیجے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مریم نواز نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے مبینہ کردار سے متعلق ان کے کورٹ مارشل کی حمایت کی اور کہا کہ انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے۔ آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور میں نے تو جب وہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئے تھے میں ان کے خلاف کورٹ میں گئی تھی، میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی، میں نے وہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے، جس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے گھر گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے، مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دی۔ 2 سال جو وہ محنت کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو 4 سال انہوں نے عمران کو لانے کے بعد 4 سال جو اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس پہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو، بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم، جنرل فیض ان کو انسٹرکشنز دیتا تھا اور انہوں نے اس سے ملاقات سے انکار نہیں کیا، اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض سے میری اچھی جان پہچان ہے، یہ سلام دعا ہے۔ تو وہ سلام دعا کیا تھی وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کورٹ مارشل ادارہ کر سکتا ہے، سویلین حکومت نہیں کر سکتی۔ ساتھ ہی انہوں نے جنرل فیض حمید کے بھائی کے خلاف انکوائری سے متعلق بھی اپنا رد عمل دیا۔ کورٹ مارشل جو ہے وہ وزارت داخلہ نہیں کرتی، وہ ادارہ ہی کرتا ہے، جی ایچ کیو ہی کرتا ہے۔ سیاستدان تو مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کے بھائی کے اور ان کے ساسوں کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو ایف آئی اے کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ ایک انکوائری، ایک تحقیق ہو رہی ہے، ابھی اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ مگر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا دعویٰ ہے کہ 2017 اور 18 میں ایک میجر جنرل کی حیثیت سے وہ اکیلے کیسے حکومت ختم کر سکتے تھے؟ فوج میں فیصلہ سازی صرف آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ فیض حمید نے میجر جنرل کی حیثیت سے ملک میں فیصلے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر ضرور کیے۔ ان فیصلوں میں نون لیگ کی حکومت کو کمزور کرنا، عمران خان کے اقتدار کے لیے راستہ ہموار کرنا شامل تھا، سیاسی انجینئرنگ شامل تھی، اور ان میں سے اکثر کی تصدیق جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کر چکے ہیں۔ فروری 2021 تک خود اپنے سیاسی کردار کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جنرل فیض حمید سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے اتنے اہم ہو گئے تھے کہ عمران خان نے موجودہ آرمی چیف یعنی جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کا سربراہ لگا دیا، جس کی وجہ یہ رپورٹ ہوئی کہ جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے عمران خان کے قریبی لوگوں کی بدعنوانیوں کی نشاندہی کی، جس میں بشرا بی بی اور ان کی دوست فرح خان کے ایک بزنس ٹائکون سے لین دین کے معاملات شامل تھے۔ اور یہ بات انہوں نے جب وزیر اعظم عمران خان کو بتائی تو عمران خان نے کوئی ایکشن لینے کے بجائے ناراض ہو کر جنرل عاصم منیر کو ہی عہدے سے ہٹا دیا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا، اور پھر 2 سال تک جنرل فیض حمید نے ملک میں سیاسی انجینئرنگ کی ایک نئی مثال قائم کی، اور ان پر الزامات لگے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے قانون سازی کرانے، اتحادیوں کو اسمبلی لانے، سینٹ الیکشن مینج کرانے، میڈیا مینج کرنے، نیب کو مینج کرنے سے لے کر خود وزیر اعظم عمران خان کے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے جیسے اہم اور متنازع کام کیے۔ اور ظاہر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان تمام معاملات سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، مگر پھر جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے راستے بھی الگ ہوتے گئے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ ہے کہ ادارے نے سیاسی عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی اور جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، مگر عمران خان کوشش کرتے رہے کہ ادارے اسی طریقے سے کام کریں، جس کے لیے وہ کسی بھی صورت جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ عام بات یہ ہے کہ 2017 میں جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے تو ان پر نون لیگ الزام لگاتی تھی کہ وہ مبینہ طور پر عدالتوں کو مینج کرتے تھے، من پسند فیصلے دلوانے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے۔ عدالت کے اندر سے بھی آواز اٹھی اور ان کا نام لیا گیا، اور اس مینجمنٹ کی ایک مثال صحافی جاوید چودھری کے 29 دسمبر کے کالم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گزشتہ سال کے آخر میں
صحافی جاوید چودھری نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 6 گھنٹے کی طویل ملاقات کی اور اس ملاقات سے متعلق انہوں نے 27 دسمبر کو ایک کالم لکھا اور پھر 29 دسمبر کو ایک اور کالم لکھ کر بتایا کہ کیسے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مل کر ملک میں مبینہ سیاسی انجینئرنگ کی۔ کالم کے مطابق حنیف عباسی نے نومبر 2016 میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف 2 پٹیشنز دائر کی اور استدعا کی کہ یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں ہیں، انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ کالم کے مطابق جسٹس ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس تھے، قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور فیض حمید میجر جنرل اور ISI میں DGC تھے۔ چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان اور جہانگیر ترین پھنستے چلے گئے۔ جہانگیر ترین نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور عمران خان کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی۔ میاں نواز شریف اس وقت تک پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے DGC میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کرنے کی ہدایت کر دی۔ جنرل فیض حمید نے ملک کے ایک مشہور وکیل کو اپنا نمائندہ بنا کر چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس بھجوا دیا۔ یہ وکیل صاحب لاہور میں چیف جسٹس سے ملے، ابتدائی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی ملاقات ہوئی، مگر ثاقب نثار عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں کو بیک وقت صادق و امین ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں۔ فیصلہ ہوا کہ جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے، لیکن فیوچر میں ان کی بحالی کی گنجائش ضرور رکھی جائے۔ کالم کے مطابق اس کے بعد چیف جسٹس کو 2 وکیل دیے گئے۔ ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا۔ 15 دسمبر 2017 کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا۔ 3:20 پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے۔ ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے اور پھر عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے ایک بار پھر جنرل باجوہ کے گھر پہنچ گئے اور ان سے فرمائش کی کہ ہم نے جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے، میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکوں گا۔ اور پھر فیض حمید کو ایک بار پھر ٹارگٹ دے دیا گیا، لیکن پھر فروری 2018 میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح ہو گیا۔ مارچ میں عمران خان کی جنرل باجوہ سے تیسری ملاقات ہوئی، اس میں جہانگیر ترین کا ذکر آیا تو عمران خان نے کہا کہ جنرل صاحب آپ اس کو بھی رہنے دیں، ہم فیوچر میں دیکھیں گے۔ جنرل باجوہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور یہ عمران خان کی طرف سے ان کے لیے پہلا دھچکا تھا، مگر جنرل فیض حمید کی طرف سے عدالتوں کو مبینہ طور پر مینج کرنے کا یہ ایک ہی الزام نہیں ہے۔ 2017 میں جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کیا اور 2018 میں باقاعدہ انہیں احتساب عدالت سے سزائیں سنائی گئی تو اس وقت ان سزاؤں کے خلاف نون لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جولائی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے عوامی سطح پر دعویٰ کیا کہ ادارے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں، اور بعد میں جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا کہ وہ ان کے پاس یہ آفر لے کر ان کے گھر آئے تھے کہ نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھنی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے بیانات کی، الزامات کی تحقیقات کی جاتی، مگر پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی اور انہیں عہدے سے نکال دیا گیا۔ اپنے دفاع کے لیے شوکت صدیقی نے جو جواب جمع کرایا اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ISI کے افسر فیض حمید نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کے حوالے سے بات کی تھی اور پوچھا کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ جیسے شوکت صدیقی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرٹ پر کیس دیکھیں گے، مگر فیض حمید نے جواب دیا تھا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس دوران یہ بھی الزامات لگتے رہے کہ جنرل فیض حمید عدلیہ میں مداخلت سے متعلق اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ ججز کی تعیناتی سے متعلق بھی دباؤ ڈالتے تھے۔ اس حوالے سے خود موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا کہ جب وہ ججز کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے تو جنرل فیض حمید کسی کو جج لگانے کے لیے مرے جا رہے تھے اور اس کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا۔ میرے ساتھ تو ان کو بات یا میسج کرنا نہیں چاہیے تھا جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، لیکن وہ مرے جا رہے تھے ان کے لیے۔ جنرل فیض کسی کو جج لگوانے کے لیے مرے جا رہے تھے، آپ سے بھی بات کی، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے جن صاحب کی آپ کو سفارش کی تھی وہ جج تو بن گئے۔ یہ بالکل بن گئے، یعنی یہ فیکٹ جو ہے یہ میرے علم میں ہے کہ ان کا کہاں پہ تعلق ہے۔ اب اگر وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر میں تو سمجھوں گا نا کہ جناب یہ پیچھے فلاں صاحب ہو سکتے ہیں۔ مگر جنرل فیض حمید پر مداخلت کا الزام صرف عدلیہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں سیاسی انجینئرنگ کا ایک مضبوط نظام تشکیل دیا۔ جب مارچ 2021 میں عمران خان بطور وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تو بعد میں یہ تفصیلات آئیں کہ یہ کامیابی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی مدد سے حاصل ہوئی۔ اس کہانی کی تفصیل بھی جاوید چودھری نے جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد اپنے کالم میں لکھی ہے اور کالم کے مطابق سینٹ میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے، لیکن پھر
پھر اچانک عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ 6 مارچ 2021 کو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کی سپورٹ پر مجبور ہو گئی. جنرل فیض حمید کو ذمہ داری سونپی گئی اور وہ 72 گھنٹے مسلسل جاگ کر حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے. چودھری شجاعت حسین اس وقت اسپتال میں تھے. چودھری صالح حسین ان کو کھانا کھلا رہے تھے. ایک فوجی افسر گلدستہ لے کر اسپتال آئے, چودھری صاحب کی عیادت کی اور اس کے بعد درخواست کی کہ سر بے شک چودھری صاحب علیل ہیں, لیکن آپ نے کل ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے.